اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ ہم ترجمۃ القرآن 9th کلاس کی بک کی فائنل آخری جو صورت ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس صورت کا کہ آخر میں جو ماڈل پیپر دیا گیا ہے، پیپر پیٹرن ہے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ تو آج آخری صورت جو ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ اس آخری صورت سورہ احقاف میں سے کچھ آیات بھی انتخاب کیا گیا ہے کہ جن کا آپ نے بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا ہے۔ پچھلی صورتوں میں نہیں تھا، ابتدا کی چند صورتوں میں تھا، لیکن آخر میں جو صورت آئی ہے اس میں سے بھی چند آیات ہیں۔ تو یہ جو سبق ہے پہلے کے اسباق سے تھوڑا سا لمبا ہوگا۔ سورۃ الاحقاف مکی صورت ہے، اس میں 35 آیات ہیں، ٹھیک ہے جی، 35 آیات، چھوٹی سی صورت ہے۔ احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے، احقاف کا معنی ہے ریت کے ٹیلے، ٹھیک ہے۔ جس جگہ قوم عاد آباد تھی اسے احقاف کہا جاتا تھا کیونکہ وہاں ریت کے بہت سے ٹیلے تھے۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 21 میں اس جگہ کا ذکر ہے، اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الاحقاف رکھا گیا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب جنات کی ایک جماعت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین علیہ السلام طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ سورۃ الاحقاف کا خلاصہ: توحید، رسالت، آخرت کا اثبات، خاتم النبیین محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا۔ اب اس کے مضامین کی طرف چلتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف کے شروع میں شرک کی مذمت کی گئی ہے۔ قرآن مجید، رسالت اور آخرت پر مشرکین کے اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں۔ اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین بھی کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ماں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کرتی ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، ٹھیک ہے جی۔ اولاد کے شکر گزار ہونے اور قناعت والی زندگی گزارنے کو ان کی بہترین خوبی، ٹھیک ہے، کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین سے برا سلوک کرتے ہیں ان کے برے انجام سے بھی خبردار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کو سب سے اہم قرار دیا ہے، گویا حقوق العباد میں سب سے اولین حق جو ہے والدین کا ہے۔ اب تاریخ سے برے کردار کی مثال کے طور پر قوم عاد کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قوم جزیرہ عرب کے جنوبی علاقے عمان کے قریب رہتی تھی۔ انہیں اپنی جسمانی طاقت پر بہت گھمنڈ تھا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بننے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر یہ قوم اپنی جسمانی طاقت اور غرور کے ساتھ ہلاکت کا شکار ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ الاحقاف کے آخر میں جنات کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سن کر ایمان لانے کا واقعہ ہے اور آخرت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اچھا، یہ صورت چونکہ سفر طائف کے بعد نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ سفر طائف کے بعد، یعنی جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے نا اس وقت وادی نخلا میں، ٹھیک ہے، اس لیے اس میں حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام کو تسلی سے نوازا گیا ہے اور آپ خاتم النبیین علیہ السلام کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ طائف میں آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوا تھا، لوگوں نے کیسے آپ کو اذیتیں پہنچائیں، زبان سے بھی، ہاتھوں سے بھی، تو آپ نے پھر اس صورت میں اپنے پیغمبر نبی علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تسلی دی ہے، ٹھیک ہے۔ جنات کا اسلام قبول کرنا بھی دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کی ایک صورت تھی، کیونکہ اور تو کسی نے کلمہ نہیں پڑھا۔ طائف کے سفر میں 10 دن آپ رہے، کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کلمہ پڑھنے کی بجائے، آپ کی حوصلہ افزائی کرنے کی بجائے انہوں نے آپ کو بہت زیادہ تکالیف دی۔ تو اللہ پاک نے ان جنات کو کلمہ پڑھنے کی تلقین دے کر، توفیق دے کر بھی اپنے پیغمبر علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ آپ کا یہ سفر بالکل رائے گاہ نہیں گیا، ہم نے اپنی رحمت سے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ علمی اور عملی نکات: سورۃ الاحقاف کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا لوگ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ پوجا کرتے ہیں، وہ نہ تو ان کی پکار سن سکتے ہیں اور نہ ہی قیامت کے دن ان کی پکار کا کوئی جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ قیامت کے دن مشرکین کے بنائے گئے جھوٹے معبود ان کے دشمن ہوں گے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید ظالموں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کرتا ہے اور نیک لوگوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی طرف خوشخبری دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی صاحب ایمان اور نیک اولاد کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت عطا فرما دے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں کافروں کی نیکیاں قبول نہیں فرمائے گا، ان کی نیکیوں کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب جنات نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا تو وہ صرف ایمان لے آئے، بلکہ انہوں نے نہ صرف وہ ایمان لے آئے بلکہ قوم کے پاس جا کر انہیں بھی ایمان لانے کی دعوت دی۔ ٹھیک ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اب ایک حدیث نبوی بھی آ گئی ہے جی، اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے حضرت محمد خاتم النبیین علیہ السلام سے پوچھا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار مستحق کون ہے؟ خاتم النبیین علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے پھر فرمایا تمہاری ماں۔ پھر انہوں نے چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اب جلدی سے ان آیات کو دیکھتے ہیں جو انتخاب اس صورت میں جن کا کیا گیا ہے، ان کا جو امتحان آنے والا ہے ہمارے جو ہے ایگزام میں، تو دیکھتے ہیں یہ سوال آنے والا ہے ہمارے ایگزام میں، تو دیکھتے ہیں ان آیات کو جی۔ تو اسٹوڈنٹس اب جلدی سے وہ آیات دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 سے آیت نمبر یہ دیکھیں 13 سے، ٹھیک ہے جی، یہاں سے پڑھتے ہیں۔ میں انشاءاللہ لفظ و لفظ ترجمہ پڑھوں گا، اگر آپ نے بامحاورہ پڑھنا ہے تو اس کے نیچے ہے، لیکن میری عادت ہے لفظ و لفظ ترجمہ پڑھائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح یاد ہو جائے اور سمجھ آئے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالو جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم، نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی ہیں جنتی لوگ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کی یہ جزا ہے۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے وصیحت کی انسان کو، بوالدیہ احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی، حملتہ، اٹھایا ہے اس کو، امہ، اس کی ماں نے، کرہن، تکلیف اٹھا کے، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا ہے بڑی تکلیف میں، وحملہ وفصالہ، اس کا حمل کی مدت اور اس کا دودھ چھڑانا، 30 شہرن، 30 مہینے ہے، حتی اذا، یعنی 30 مہینے تک اس نے دودھ پلایا، اور جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا، یہ ساری یعنی 2 سال تک اس نے دودھ پلایا، اور 9 مہینے تک جو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا، یہ ساری مدت جو ہے اب ماں نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، حتی اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچا 40 سال کی عمر کو، قال، اس نے کہا، ربی اوزعنی، اے میرے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکرا، کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک اللتی، تیری ان نعمتوں کا، اللتی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر کی ہیں، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر، ان اعمل صالحا، یہ کہ میں عمل کروں نیک، ترواہ، جو تجھ کو راضی کر دیں، یعنی جن اعمال سے تو راضی ہو جائے ایسی مجھے توفیق دے، واصلح لی، اور میرے لیے بہتر کر دے، فی ذریتی، میری اولاد کو، یعنی میرے لیے میری اولاد کو میری بہتری کا سبب بنا دے، انی تبت الیک، میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ چلیں جی، اب آیات کے ترجمے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ایک دعا یہ بہت ہی پیاری، سارے طلباء کو یہ یاد کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ سے شکریہ ادا کرنے کی دعا مانگنا، یہ بہت ہی بہترین دعا ہے جی۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ٹھیک ہے، اس آیت کا ہم نے پیچھے ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اب ذخیرہ الفاظ، اس کا جو ہے وہ الفاظ کے معنی، وصینا، ہم نے حکم دیا، ہم نے وصیت کی۔ ٹھیک ہے، حملتہ، اٹھائے رکھا، کرہن، تکلیف سے، 30 شہرن، 30 مہینے، 40 سنتن، 40 سال، احسانا، نیک سلوک، امہ، اس کی ماں، وضعتہ، اسے جنا، بلغا، وہ پہنچ گیا، اوزعنی، مجھے توفیق دے۔ ٹھیک ہے، اب جلدی سے اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ احقاف کا معنی ہے، کیا ہے جی احقاف کا معنی؟ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ ہاں جی بالکل، ریت کے ٹیلے، ریت کے ٹیلے۔ احقاف مسکن تھا قوم عاد کا، قوم عاد کا۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ سورۃ الاحقاف میں حقوق بیان کیے گئے ہیں، غلاموں کے، بیوی بچوں کے، رعایا کے، والدین کے۔
قوم عاد کو بہت گھمنڈ تھا، کس پر؟ مال پر، خوبصورتی پر؟ نہیں جی، جسمانی طاقت پر۔ سورت آگے مختصر جواب دیں، سورۃ الاحقاف کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے؟ احقاف جزیرہ نمائے عرب میں عمان کے قریب ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر قوم عاد آباد تھی، اس کا ذکر اس صورت میں ہوا ہے، جس وجہ سے صورت کا نام سورۃ احقاف رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورہ احقاف کا خلاصہ کیا ہے؟ سورۃ احقاف کا خلاصہ جو ہے جلدی سے ہم سبق سے دیکھتے ہیں۔ احقاف کا خلاصہ: توحید، رسالت، آخرت کا اثبات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے جی، سورۃ الاحقاف کے علمی اور عملی نکات میں 2 تحریر کریں۔ پہلا ہے جی، آخرت میں جب لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے تو اس طرح محسوس کریں گے کہ دنیا میں ہم ایک گھڑی بھی نہیں رہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے یہ سبق بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ کفار کے جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دنیا میں عطا فرما دے گا، آخرت کو ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بھی علمی اور عملی نکات میں سے 2 میں نے آپ کو بتا دیے۔ قوم عاد کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ جی آپ جو جانتے ہیں وہ لکھیں گے، سبق میں آپ نے پڑھا ہے۔ آگے درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وصینا حملتہ امہ ثلاثون وصینا، نصیحت کی ہم نے یا حکم دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ حملتہ اٹھایا اس کو، ہم جو ہے کس نے؟ امہ اس کی ماں نے، 30 شہرن 30 مہینے، 40 سنتن 40 سال، اوزعنی مجھے توفیق دے۔ اب آ گیا دی گئی آیات کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر اس پر ڈٹ گئے اور پھر ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا، یہی ہیں جنتی لوگ، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ان کو جزا ملے گی۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا، ہم نے انسان کو حکم دیا کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کو اس کی ماں نے اٹھایا تکلیف کے ساتھ اور اس کو جنا بھی تکلیف کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ، اس کی حمل کی مدت، اس دودھ چڑھانے کی مدت، 30 شہرن 30 مہینے تک، حتی اذا بلغ اشدہ، حتیٰ کہ جب وہ جوانی کو پہنچا، وبلغ 40 سنتن، اور 40 سال کی عمر کو پہنچا، قال اس نے کہا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کا شکر ادا کروں نعمتوں پر جو آپ نے مجھ پر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر بھی کی، ٹھیک ہے، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور میں ایسے نیک عمل کروں کہ جو آپ کو راضی کر دیں، واصلح لی فی ذریتی، اور میری اولاد کو میرے لیے بہترین بنا دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، انی من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آگے آ گیا جی، تفسیری جواب دیجیے، سورۃ احقاف پر مفصل مضمون لکھیے۔ یہ آپ نے مفصل مضمون سورت کو پڑھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے آپ نے تحریر کرنا ہے۔ چلیں جی، آج تھی یہ آخری سورت، فائنل ہو گیا جی اس کتاب کا۔ آگے انشاءاللہ پیپر پیٹرن اس کا دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس سورت کے مکمل لیسن ہمارے چینل دا بک از بیسٹ فرینڈ پر حاصل کر سکتے ہیں، اس کی پلے لسٹ میں جا کے۔ تو چلتے ہیں جی، پھر ملیں گے کسی اگلے سبق میں۔